آن اے لائٹر نوٹ سنا ہے ایک باری آپ کو کوئی تحفے میں جہاز بھی آفر ہوا تھا؟ انہیں یہ مجھے ڈیفینس منسٹری کا بتا رہا تھا کہ بڑے مہربان ہوئے، انہوں نے کہا یہ لے ڈیفینس منسٹر میری اوقات ہے نہیں. میرا خیال ہے سنا جواب آپ نے یہ دیا تھا میری اوقات نہیں آئے. اچھا یہ مجھے بتائیں کہ you have been a witness to history and all that. تو کیا اب یہ آرمی چیف کے ایکسٹینشن کا دور ختم ہو گیا ہے کہ ابھی مستقبل میں بھی ہو سکتی ہیں؟ جی دیکھیں، یہ میں کوئی اس سلسلے میں ایکسٹینشن تو ایک ہم نے دی جس طرح میں نے ابھی اس کو بتایا، لیکن میرا اپنا خیال ہے کہ کیا کہتے ہیں we'll not just yet arrived at the river bank. تو میرا کوئی بھی کمنٹ جو ہے جو کتابوں میں لکھا ہوا تھا وہ آپ کے بھی سامنے ہے، میرے بھی سامنے ہے، لیکن میں اس پہ میرا خیال ہے کہ کوئی ایسی چھوٹا موٹا بھی کمنٹ دے کے ایک نئی کنٹروورسی جو ہے پولیٹیکل ارینا میں سٹارٹ ہو جائے گی جو ہے، میں احتیاط کروں گا. انڈرسٹینڈیبل، آئی ایگری ود یو. لیکن یہ بتائیں کہ ایک اب سمجھا جا رہا ہے کہ ایک امیج پرابلم ہے فوج کا، جی کہ فوج کا ایک امیج پرابلم فیس کر رہی ہے فوج، اور اس میں عمران خان صاحب کی پولیٹکس کا بڑا ہاتھ ہے، بیکاز ان کی ڈائریکٹ کانفنٹریشن ہے اور انہوں نے ہر چیز کا جا کے الزام جو ہے فوج پہ لگا دیا ہے. پھر 8 فروری کو بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ شاید اتنا ووٹ عمران خان کے حق میں نہ پڑا ہو جتنا ان کی ناراضگی میں انسٹیٹیوشن کی پڑا ہو اور ایک ریاکشن کے طور پہ تھا. یہ سچویشن کھڑی ہوئی ہے، کیا آپ کو لگتا ہے کہ آرمی میں اور عمران خان میں کبھی کوئی نیگوسیشنز ہو سکتی ہیں؟ ڈائریکٹ پاسبلٹی ہے جیسے عمران خان آج کل کوشش کر رہے ہیں؟ دیکھیں، میرا خیال ہے کہ اس میں سب سے بڑا ہرڈل جو ہے وہ عمران خان صاحب اگر 9 مئی کی رسپانسبلٹی لیتے ہیں اینڈ دیر ایک پبلک اپالوجی جو ہے جس میں لوگوں کے جذبات ہرٹ ہوئے ہیں، جس طرح شہداء کی تصدیق کی گئی، جو یادگاریں تھیں فوج کی. دیکھیں 75 سال ہو گئے ہمارے ملک کو آزاد ہوئے. فوج جو ہے بیکاز آف ڈفرینٹ ریزن، جس میں جغرافیہ بھی ہے، ہماری تاریخ بھی ہے. تاریخ جو ہے ایک سیکولر تاریخ بھی ہے اور مذہبی تاریخ بھی ہے. دونوں تاریخ کے جو دونوں پہلو ہیں وہ اس میں انوالوڈ ہیں، اور اس کے بعد جغرافیہ بھی ہے. یہ ساری وجہ سے ہمارے ملک میں جو ہے فوج کی ایک اپنی اہمیت ہے اور اس کو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا. اور اس کی ڈینائل جو ہے آپ اس حوالے سے کر سکتے ہیں کہ جی فلاں وقت جو ہے ایوب خان نے آئین توڑا یا یہ اس حوالے سے کر سکتے ہیں، بالکل دیٹ ول بی جسٹیفائڈ. لیکن آپ ایک بات یاد رکھیں، یہ ڈیپ سٹیٹ جو ہے یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ میں بھی ہے، اور بڑا کلیئرلی آپ کو بعض اوقات ان کی جو ہے چیزیں نظر آ جاتی ہیں. آپ ان کو پولیٹیکلی اگر فالو کریں، امریکن پولیٹکس کو جو ہے فالو کریں، آپ کو جو ہے پچھلے 40 50 100 سال میں بہت سی چیزیں ایسی نظر آئیں گی جہاں پہ جو ہے وہاں کی سینٹ نے یا وہاں کی کانگریس نے جو ہے صرف انگوٹھے لگائے ہوئے ہیں، فیصلے کہیں اور ہو، جس میں ویتنام بھی ہے، اس میں انٹروینشن جو ہے مڈل ایسٹ میں انٹروینشن ہے، عراق میں ہے، لیبیا میں، ہر جگہ ہوتی ہے، سب جگہ جو ہے. اس لیے کہ پاکستان جو ہے وہ مریخ کے اوپر واقع نہیں ہے، یا ہماری کوئی جغرافیہ جو ہے چاند پہ نہیں ہے. تو اس لیے یہ ایک ایسی چیز ہے جس کو ہم اس کی ڈینائل جو ہے، ڈینائل تو چھوڑیں، ڈینائل تو بڑے مائلڈ ورڈ ہے. آپ اس کے خلاف بغاوت کر دیں یا اس پہ اٹیک کر دیں، اس کی یادگاریں جو ہیں، اس کا جو ایک تاریخ ہے، تاریخ کو مسخ کرنے کی کوشش کریں، تاریخ کو ڈسٹارٹ کرنے کی کوشش کریں. جو نشان حیدر جن لوگوں نے لیا ہے، ہمارے لیے سارے قابل احترام ہیں، محترم ہیں، محسن ہیں ہمارے. ان کی یادگاروں کو جو ہے ڈیسیکریٹ کیا جائے، اس طرح کی ان کی توہین کی جائے. میرا اپنا خیال ہے کہ یہ کوئی بھی چیز جو ہے تب تک سٹارٹ نہیں ہو سکتی جب عمران خان جو ہے نا 9 مئی کو اون نہ کرے، اون کر کے اس کی جو نفی کرے اس چیز کی کہ یہ چیز جو ہے اس نے اپنی ذاتی انا کی، ذاتی اقتدار کی، اور اس نے جو اقتدار چھن گیا، اسے ایک رات ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوا،
وہ باجوہ صاحب کے اوپر کبھی ذمہ داری ڈالتا ہے، کبھی کسی پہ ڈالتا ہے، کبھی کسی، لیکن باجوہ صاحب کو باپ بھی اس نے ہی کہا، یہ بھی ریکارڈ کی بات ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا، اگر آپ نے کوئی ایک نیا سٹارٹ لینا ہے ایز اے نیشن، ایز اے کنٹری، لیٹس اس کو تھوڑا براڈن کرتے ہیں، تو یہ آپ کو جو ماضی کے جو چیزیں جو ہیں آپ کو ہانٹ کر رہی ہیں، جو آپ کو آ کے جو ہے وہ چیزیں جو آپ کو، دیر از اے ورڈ فار اٹ، کہ ایکسرسائز کرنا پڑے گا آپ کو، پرج کرنا پڑے گا، پرج کرنا پڑے گا اپنے آپ کو، ایک من حیث القوم اپنے آپ کو پرج کرنا پڑے گا آپ کو. لیکن مجھے بتائیں نا، وہ کیسے ہوگا؟ آپ ہر وقت کوئی بات کرتا ہے اسٹیبلٹی کی، جب کچھ نہیں ہو رہا تو آپ لوگ انسٹیبلٹی کا تڑکا لگا دیتے ہیں. بیٹھے اچانک آپ نے کہا پارٹی بین کریں گے، اچانک آپ نے کہا ہم نے آرٹیکل 6 لگائیں گے، پھر خود ہی آپ کے سینئر ترین لوگوں نے، ڈار صاحب اٹھے، انہوں نے کہا نہیں یار ابھی فیصلہ نہیں ہوا باقی لوگوں نے کیا، پھر ہم نے دیکھا وہی ہم نے کہا، پھر ہم نے دیکھا لوگ بیک آف کر گئے ہیں. اور لیکن ایک نیا ایک دم ایک ایلیمنٹ آ گیا انسرٹنٹی کا. میری کسی بڑے امپورٹنٹ آدمی سے بات اور اس نے بڑا اچھا جملہ بولا. میں نے کہا کہ جی آپ انسٹیبلٹی کر رہے ہیں. انہوں نے کہا اگر ہم، انہوں نے ورڈ یوز کیا کہ اگر ہم مینیجیبل انسٹیبلٹی بھی رکھ لیں تو کام چل جائے گا 2 سال کا، افورڈیبل ہے. تو کیا آپ لوگ مینیجیبل انسٹیبلٹی کے اوپر چل رہے ہیں کہ یار یہ چلتے رہے پھڈے بس خیر ہے 2-3 سال؟ میرا نہیں خیال، میں اس سے جو آپ نے بات کی ہے وہ میں اس سے ڈس ایگری کروں گا. انسٹیبلٹی ایک ملک جو ولنریبل ہو اکنامکلی، انسٹیبلٹی ایک ایسے ملک کی جس کا جو جغرافیہ جو ہے وہ ہر وقت جو ہے بوائل کر رہا ہے، چاہے وہ ہندوستان ہے، ہمارا ازلی دشمن ہے، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے. اب کل جو واقعہ ہوا ہے، شہادت ہوئی ہے اسماعیل ہنیہ کی، یا تھوڑی دور چلے جائیں تو غزہ ہے. اسی طرح آپ اپنے ہمسائے میں چلے جائیں، وہاں پہ افغانستان ہے جس کے ساتھ ہمارے تعلقات جو ہیں اللہ کرے کمفرٹیبل ہو جائے، نہیں لیکن کمفرٹیبل نہیں ہے. ٹی ٹی پی وہاں سے بارڈر کراس کر کے آ کے یہاں پہ قتل و غارت کر رہی ہے. تو ان حالات میں جو ہے ہم جس سچویشن میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ جو کہہ رہے ہیں نا مینیجیبل انسٹیبلٹی جو ہے وہ بھی افورڈ نہیں کر سکتے. وی نیڈ ٹو ہیو کمپلیٹ اسٹیبلٹی. اس ملک میں تمام تر لوازمات موجود ہیں. میں ایک فکر اب صرف، اس ملک میں تمام تر لوازمات موجود ہیں جو اس کو اکنامک اسٹیبلٹی بھی دے سکتی ہیں، اینڈ الٹیمیٹلی ریزلٹنگ انٹو پولیٹیکل اسٹیبلٹی. کیا پھر آپ کو کیسے ملے گی اگر ایک آپ، ظاہر ہے آپ اس کو ڈینائی کریں گے کامن پرسیپشن کو، کسی کو عام خیال ہے کہ جی سب سے بڑی جماعت وہ ہے، انہوں نے بہت الیکشن 8 فروری میں بہت زیادہ سیٹیں لی جو ان کو نہیں ملی، لیکن ایک پرسیپشن تو ہے کہ ایون اف اٹ ناٹ دا بگیسٹ ہی از، اینڈ آپ اگنور نہیں کر سکتے عمران خان کو، اتنی بڑی ان کی حقیقت ہے.